أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور رمضان کی شان قرآن حکیم کے ساتھ ہم اس قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہر روز ایک پارہ کی جو تفسیر کی تشریح ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو اپنے الفاظ میں انشاءاللہ لیں گے. قرآن کریم کی اس مختصر وقت کے اندر تفسیر کو کہنا یہ اصل میں بہت جرأت کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور اس کی جتنی بھی تفسیر بیان کی جائے، حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ کام شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. تو اتنے مختصر وقت کے اندر اس کو سمونا یہ مشکل ہے. اس لیے ہم اس پیغام کو سمجھنے کی حد المقدور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے. قرآن حکیم کے اس ماہ مبارک کے ساتھ جو رشتہ ہے، اللہ رب العزت نے اس قرآن کی وجہ سے ہی اس کی رات کو بابرکت بنایا. اس قرآن کی وجہ سے ہی اس کے پورے ماہ کو اللہ پاک نے بابرکت بنایا. تو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اس کلام کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ہمارے یہ دن بھی بابرکت ہو جائیں اور ہم خود قیمتی ہو جائیں، ہمارا وقت اس کے اندر صرف ہو جائے. ہر روز ایک پارے کا ہم پیغام لیا کریں گے. آج جو پہلا پارہ ہے، آپ جانتے ہیں اس کے اندر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے پہلے 16 رکوع ہیں. اور سورہ بقرہ کی ترتیب یہ ہے کہ اس کے پہلے 4 رکوع جو ہیں وہ مکہ کے اندر نازل ہونے والا اللہ کا جو کلام ہے اس کی تشریح ہے، اس کا پیغام ہے، اور اس کے بعد 10 رکوع بنی اسرائیل کو خطاب ہے. تو یوں تقریباً یہ پہلا پارہ مکمل آخری 2 رکوعات کو چھوڑ کر اس کے اندر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ کا خطاب مسلمانوں کی طرف لوٹتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت تو یہ ہے کہ جو ہی ہم سورہ فاتحہ کو ختم کرتے ہیں، آگے ہم مصحف کے شروع کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ چیخ چیخ کر اللہ کا پیغام دیتے ہوئے ہمیں اس کا سامنا ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے جو ہدایت مانگی تھی اس کا جواب اللہ پاک نے الف لام میم سے شروع کر دیا ہے. اس حقیقت کے اندر کوئی شک نہیں. لیکن اس کی ایک دوسری پوزیشن بھی ہے. اس کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ نازل ہونے سے پہلے مکی دور کے اندر 13 سالوں کے اندر 2/3 قرآن کریم نازل ہو چکا. 2/3 قرآن نازل ہونے کے بعد یہ مدنی سورہ 2 ہجری کے اندر نازل ہو رہی ہے، جس کو ہم سورہ بقرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور مدینہ کے اندر چونکہ وہ 3 یہودیوں کی بستی کے اندر 3 قبائل آباد تھے، ایک بنو قینقاع جو مدینہ شہر کے اندر،
اور بنو قریظہ اور تیسرا جو ہے بنو نذیر، وہ مدینہ سے بالکل ایک طرف آباد تھے۔ تو یہ 3 قبائل کی وجہ سے اس سورہ بقرہ کا جو خطاب ہے اس کے اندر اللہ پاک بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو 4 رکوع ہیں وہ مکی دور کے اندر نازل ہونے والے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کے بعد 10 رکوعات کے ساتھ یا بنی اسرائیل کے خطاب سے، یا بنی اسرائیل، اللہ پاک نے خطاب کیا ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل، اسر کہتے ہیں عبد کو، ایل عبرانی کے اندر اللہ کا نام ہے، اسرائیل اس کا مطلب ہے عبداللہ، وہی اس کا نام کا مطلب ہے جو عبداللہ کا مطلب ہے، اور یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، جو تم پر جو احسانات کیے، اپنی نعمتیں لٹاتا رہا، ان کو یاد کرو۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں سے خطاب کر کے، اور پھر ان کی جو 10 رکوع ہیں اس کے اندر اللہ پاک نے ایک ایک کر کے ان کو وہ خامیاں گنوائیں، وہ دفعات ان پر لگائیں کہ جن دفعات کی وجہ سے تم سے اب امامت لی جا رہی ہے، اب بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے اس پورے پہلے پارے کا خلاصہ۔ لیکن اللہ پاک آغاز فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس سے بھی پہلے دیکھیے تو اللہ پاک ایک حکم دیتے ہیں ہمیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اے مسلمانوں جب بھی تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو، اس کی قرات کرنے لگو، تو شیطان مردود سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے پناہ مانگا کرو اور میری پناہ میں آ جایا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی شیاطین ہیں، ابلیس کے جتنے چیلے ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق انسانوں سے ہو یا جنات سے، ان سب کا ایک مشن ہے، ان سب کا ایک مقصد ہے، ان سب کا ایک مورچہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو، اشرف المخلوقات کو اشرف الکلام سے دور رکھا جائے۔ اور اگر بالفرض اس کے ہاتھ میں دینا ہی ہو یہ کلام، تو اس کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اس کو سمجھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو نے اس کو ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے، تو نے اس کو اجر کی نیت سے پڑھنا ہے، تو نے اس کو برکت کی نیت سے پڑھنا ہے، اس کے پیغام کو لینے نہ دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے فاستعذ باللہ، کہ شیطان کے اس چال کے اندر نہ آ جانا، اور پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنا، میری پناہ کے اندر آ جانا۔ اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور اللہ کے نام سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کرنے لگیں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ میرا یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات اللہ کے لیے، ہر صفت، اگر کسی کی تعریف ہم کریں بھی تو اس کا خالق چونکہ اللہ ہے، وہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 جملے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کی ہدایت کے اندر رکھ دیے۔ انسان کو چونکہ باقی مخلوقات سے مختلف بنایا ہے، اس کو شعور دیا ہے، تو یہ پہچانتا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ بہت رحمان اور رحیم ہے، اور میں چونکہ مختلف ہوں اس لیے ہمارا انجام بھی مختلف ہوگا۔ ایک اور اس موت کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جس کے اندر انصاف کیا جائے گا۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، اس انصاف کے دن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान मुआहिदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की है, क़स्समतु बैन सलाता बैन अब्दी व बैन सलाता बैन अब्दी क़स्समतु सलातु बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन। अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है, रसूलुल्लाह इसके रावी हैं। फरमाया, मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान इस सूरा को, अपनी नमाज को तकसीम कर लिया है। और गोया अल्लाह इस सूरह फातिहा को नमाज करार दे रही। क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन फनिस्फ़ुहा ली व निस्फ़ुहा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअल। तो आधी मेरे तरफ है और आधी बंदे की तरफ है। चुनाचे बंदा जब बोलता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो मैं जवाब देता हूं। लेकिन बंदा जब यहां पहुंचता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो उस वक्त मैं कहता हूं हाजा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और बंदे के दरमियान ये मुआहिदा है। तू अगर कह रहा है कि मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, तू कह रहा है मैं फकत अल्लाह से मांगूंगा, तो इस चीज को मैं देख लूंगा। और अगर मैं देख लिया तो फिर अल्लाह फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर तू मुझसे ये मांग कि या अल्लाह मुझे अब तू इस हिदायत वाले रास्ते पर चला दे। इस पर चलकर जन्नत तक पहुंचना ये मेरे बस की बात नहीं है। और ये मैं कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहा हूं जो पहली दफा मांग रहा हूं, इससे पहले गया कोई नहीं, इससे पहले लोग जा चुके हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो फकत तेरी इबादत करते थे, जो फकत तुझ से मांगते थे, मुझे भी उन्हीं के रास्ते पर चला दे। और उनके रास्ते पर चलते चलते मैं भी उनके अंजाम तक पहुंच जाऊं, जन्नत के अंदर पहुंच जाऊं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह पाक ने बताया वो इनाम याफ्ता कौन से हैं। उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, वो नबिय्यीन हैं, वो सिद्दीक़ीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। वो जो नबी जिस रास्ते पर चलते रहे, जिसकी इबादत करते रहे, नबी जिससे मांगते रहे, और शुहदा जिससे मांगते रहे, सिद्दीकीन जिससे मांगते रहे, जिसकी इबादत करते रहे, मैं भी उसी की इबादत करूंगा। या अल्लाह मुझे उन्हीं के रास्ते पर चला, इसलिए कि मैंने अंजाम उनका लेना है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और मुझे मग़दूब अलैहिम पर भी ना चलाना और ज़ालीन पर भी ना चलाना, उनके रास्ते पर भी। मग़दूब कौन से होते हैं? जिन पर अल्लाह का गज़ब होता है, जो बराह रास्त खुलम खुला कुफर करते हैं, उनको मग़दूब कहते हैं। और जो अपनी तरफ से ठीक होते हैं लेकिन ज़ालीन होते हैं, गुमराह होते हैं, भटके हुए होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि शायद हम ठीक हैं लेकिन वो ठीक नहीं होते। तो अल्लाह पाक ने ये हमारी जुबान के ऊपर ये जुमले दिए, खुद बताया। और देखिए ये सूरह फातिहा जो है, इसका एक खास उसलूब है जो बाकी कुरान करीम के अंदर पूरे कलाम का नहीं है। कलाम ये भी अल्लाह का है और कलाम बाकी कुरान करीम भी अल्लाह का है, लेकिन इस कलाम को अल्लाह ने बंदे के तकल्लुम में रखा है। इसका मुतकल्लिम इंसान है। बाकी अलिफ लाम मीम से जो कलाम शुरू हो रहा है अल्लाह का, उसका मुतकल्लिम भी अल्लाह ताला है। उसके अंदर अगर अल्लाह ने दूसरों की बात करनी होती है तो फरमाती है क़ालल लज़ीना युक़ीलु, क़ालू कहा उन्होंने, क़ीला कहा गया, क़ूलू क़ुल। अल्लाह पाक ऐसे बयान करते हैं दूसरों की बात को। लेकिन यहां पर पूरी की पूरी सूरह फातिहा जो है अलहम्द से लेकर वलद्दाल्लीन तक, ये इंसान की जुबान से अल्लाह ने अदा की। इसका उसलूब ये है कि जैसे अल्लाह नहीं बंदा बोल रहा है, इसलिए कि इसके अंदर दरखास्त है। और वो दरखास्त क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। और अल्लाह पाक ने आगे सीधा रास्ता बता दिया। फरमाया कि मुझसे अगर सीधा रास्ता मांग रहा है तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यही वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं।
اور یہ جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ جملہ ایسا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی انسان کی بس کی بات نہیں کہ یہ جملہ بول سکے. اپنی کتاب کو لا ریب قرار دے سکے یہ انسان کے علاوہ انسان نہیں کر سکتا، یہ خالق ہی کر سکتا ہے. تو یہ جملہ جو ہے آج تک چیلنج ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے نازل کرنے والے بھی خود ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی خود ہیں. ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. دیکھیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اس میں شک کوئی نہیں. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کتاب ہے. اللہ پاک نے یہ چیلنج کر دیا ہے اور یہ 1450 سال گزر چکے ہیں، آج تک یہ چیلنج موجود ہے. اور آج تک یہ بتا رہی ہے کتاب کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ اس کو نہ ماننے والے گمراہ ہیں، اور اس کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہی آخری کتاب بھی ہے. یہ اس کے اندر پیغام بھی موجود ہے. تو یہ 1450 سال سے اللہ پاک کا یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ایسا ہے کہ اس کو کوئی بھی پار نہیں کر سکا. اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں، اس کے مقابلے کے اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. وہ جو ہدایت آپ مانگ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا یہ جواب ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. الذین، فرمایا ان کی 5 خصوصیات ہیں وہ جو متقین ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لانے والے، ان دیکھے اللہ کو ماننے والے ہیں. وہ اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، آخرت کو دیکھا نہیں ہے، اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر جتنے شیاطین کی طاقتیں ہیں ان کو دیکھا ہوا ہے. بظاہر دنیا کے اندر ان کی کبھی کبھی جان پر بن جاتی ہے، وہ پھنس جاتے ہیں، اور اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے لیکن ان شیطانوں کو دیکھا ہوا ہے، لیکن ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں اللہ کو بغیر دیکھے. اور کبھی کبھی دنیا کے اندر اپنا نقصان اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ آخرت کا فائدہ، انہوں نے آخرت کو دیکھا ہوا نہیں ہے. لیکن یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ کون لوگ ہیں وہ متقین. ان کی اگلی نشانی سنیے، ان کی چوتھی نشانی اللہ پاک بیان کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا ہے ہم نے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، 2 زمانے بولے، ایک حال اور ایک ماضی، تیسرا زمانہ نہیں بولا. اور یہ تیسرا زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں مستقبل کا زمانہ. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ فرماتے ہیں کہ جو نازل ہو رہا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور یہی 2 جگہوں پر اللہ کا کلام موجود ہے. تیسرا زمانہ اس لیے نہیں بولا، ورنہ تیسرا جملہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ینزل من بعدک، جو پہلے نازل ہوا، جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، 2 زمانوں میں قرآن کریم اور 2 زمانوں میں اللہ کا کلام ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ ایک پہلے جو نازل ہو چکا تورات، زبور، انجیل، اور یہ آخری کتاب جو آپ پر نازل ہو رہی ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان سب پر ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور صرف یہی نہیں کہ یہ کلام آخری ہے، بلکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسول بھی آخری ہے، اور یہاں پر یہ پیغام بھی موجود ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے جب رسولوں کو مبعوث فرمانے سے پہلے ان کی ارواح کو جب پیدا کیا
تو جس طرح ہم سے عہد الست لیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام رسل سے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، جس طرح ہم سے عہد الست لیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ان رسولوں سے عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے عہد لیا کہ تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آسمانوں پر لے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر جب لے کے گئے تو تمام انبیاء کو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے تمام انبیاء کو مثالی جسم کے ساتھ اللہ نے وہاں موجود کر کے صفوں کے اندر کھڑا کر دیا، اور ان سب نے آپ پر ایمان بھی لایا اور آپ کی اقتداء کے اندر نماز بھی ادا کی۔ تو جو اس محفل کے اندر، جو اس نماز کے اندر موجود تھا، وہ نبی تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کتاب کا دعویٰ کرے، کوئی الہام کا دعویٰ کرے، کوئی وحی کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا اور کذاب ہے، اور جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ بھی جھوٹا اور کذاب ہے۔ اس لیے کہ نبی وہ ہیں جو اس رات موجود تھے بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر، اور جنہوں نے آپ کی اقتداء کے اندر نماز ادا کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ رسول بھی آخری ہیں، نبی بھی آخری ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی یہ کتاب بھی آخری ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ 5 صفات اللہ نے گنوائیں، اور ان 5 صفات کو گنوانے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی رسول آیا، اس نے کوئی پیغام اس زمین پر لایا، تو زمین پر پیغام کے آنے کے بعد انسان 3 ٹکڑوں کے اندر، 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور سب سے پہلا گروہ یہ ہوتا ہے جس کو ابھی بیان کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ ایمان لانے والے، ماننے والے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، دوسرے کھلم کھلا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہوتے ہیں ومن الناس من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان لائے، یوم آخرت پر بھی ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ میں ایڈوانس بتا رہا ہوں، اللہ پاک نے دنیا کے اندر بتا دیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ 3 گروہ اللہ فرماتے ہیں ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ پاک وہ جس دعوت کا، جو مکہ کے اندر نازل ہونے والے قرآن کی دعوت ہے، اللہ پاک اس کا آغاز فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے مکہ کے اندر انصار بھی موجود ہیں، مکہ کے اندر مہاجرین بھی موجود ہیں، ایمان والے بھی موجود ہیں، منافقین بھی موجود ہیں، یہود بھی موجود ہیں، سب سن لو، یا ایھا الناس، جو بھی حضرت آدم کی اولاد ہے، جو بھی آدم کا بیٹا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانو، اے بنی نو انسان، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اعبدوا اللہ نہیں کہا، اعبدوا ربکم، رب کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تم کن کی عبادت کر رہے ہو، کن کو پکار رہے ہو، کن کے سامنے نظر و نیاز اپنی رکھ رہے ہو، اپنی جبین نیاز، اپنی پیشانی کن کے سامنے جھکا رہے ہو؟ اعبدوا ربکم، اس کو پکارو جو تمہارا رب ہے۔ اور یہ رب کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے، ایک روح ہے عالم ارواح کے اندر، انسان کی روح، اور انسان کا جسم جو ہے وہ کسی زمین کے اوپر کسی پودے کے اندر اللہ پاک نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ کہاں سے اللہ تعالیٰ اس خوراک کو لاتا ہے؟ ان والدین کی خوراک بنتی ہے، والدین کی خوراک جو ہے پھر وہ ماں کے رحم کے اندر آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے اور تیسرے ماہ کے اندر
روح ایک لاتے ہیں اللہ پاک عالم ارواح کے اور ان دونوں کو ملاتے ہیں، یہ تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ربکم، اس وقت اس روح کا بھی رب ہے، اس وقت جو پودے کے اندر تیرا جسم محفوظ ہے اس کا بھی رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تیری ضروریات کیا ہیں، اور تیری ضروریات کو اللہ تعالیٰ جو پورا کر رہا تھا اس رب کو پکارو، اس رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، دیکھیے دوبارہ وہی اشارہ، خلقکم، وجود میں تمہیں لایا، خلقت میں لایا، وہاں سے روح کو چلائی اور زمین کے اندر سے تیرے جسم کو چلایا اور دونوں کو آ کر ملایا، پھر تیرے جسم کو بنا کر اس کے اندر روح ڈال کر تجھے زمین کے اندر کھڑا کر دیا۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ جو جن کو تو پکار رہا ہے نا، جو جن کو تو کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ ہے، فرمایا والذین من قبلکم، وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے تو تھا، جس طرح تو میری مخلوق ہے وہ بھی میری مخلوق تھے، جس طرح تجھ سے غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس اللہ کے دروازے پر آ جا تاکہ تو متقی بن جا، اور جب تو متقی بن جائے گا تو وہ 5 صفات تیرے اندر آ جائیں گی، تو پھر تو جنت کے اندر جانے والا بن جائے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے اس واٹر سائیکل کو بیان کیا، اور اس واٹر سائیکل کے نتیجے کے اندر جو انسان کو خوراک بنائی، انسان کی لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، ان تمام کا اللہ پاک ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رب کی عبادت کر لے جس نے اس زمین کو تیرے لیے سجایا، اور سجانے کے بعد پھر تجھے یہاں پر آباد کیا، اور تیرے جو آبا ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا، ان کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا، آگے اللہ پاک اس واقعے کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں جس واقعے کے تحت اللہ نے آدم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر 7 مقام پر بیان کیا، 7 مقامات پر ہو بہو واقعہ، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی کے ساتھ، کسی نہ کسی نئی چیز کے ساتھ، لیکن واقعہ پورا بیان کیا۔ اور واقعہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا تو تمام ملائکہ کو، تمام اس وقت کی مخلوقات کو جس کے اندر یہ ابلیس بھی تھا، حکم دیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے انکار کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بہت ہی لطیف پہلو بھی ہے کہ ایک انکار تو وہ ہے جو ابلیس نے کیا، اور ایک انکار عملی طور پر حضرت آدم سے بھی ہوا، اگرچہ وہ بھول سے ہوا لیکن وہ انکار ہوا۔ ایک حکم تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اور ایک حکم تھا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو لا تقربا هذه الشجرہ، یہ بھی نہیں کا فکرہ ہے۔ جس طرح اسجدوا امر کا ہے، امر اور نہیں دونوں حکم ہوا کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے دونوں کو حکم دیے۔ حضرت آدم بھی بھول گئے اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن اس کے بعد کا جو رویہ ہے وہ بتاتا ہے حضرت آدم کا ٹھیک تھا، ابلیس کا غلط تھا۔ ابلیس نے اس کے بعد آرگو کرنا شروع کیا، اپنی علم اور حکمت دکھانا شروع کیا، اور وہ کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ لیکن حضرت آدم نے کیا کہا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم نے کہا کہ یا اللہ بھول ہو گئی ہے، اب بتائیے آپ مانتے کیسے ہیں؟ اللہ سے وہ کلمے سیکھ لیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتی ہیں وہ کلمے جب حضرت آدم نے سیکھے اور میں نے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو زمین پر بھیجا ہے،
یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ سزا کے طور پر بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بتایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر زمین کے لیے اس آدم کو بنانے والا ہوں۔ تو اللہ نے جب زمین پر حضرت آدم کو بھیجا تو کیا فرمایا؟ قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ مستقر کے طور پر جا رہے ہو، مقام کے طور پر نہیں جا رہے۔ دو ایڈریس ہوا کرتے ہیں، ایک پرماننٹ ایڈریس اور ایک ٹیمپریری ایڈریس۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ میرے بندے جو ہیں، عباد الرحمان جو ہیں، وہ جب رات کو اٹھ کر پناہ مانگتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کیوں؟ انہا ساعت مستقرم و مقاما، وہاں پر دونوں اللہ پاک نے لفظ استعمال کیے، مستقر بھی مقام بھی، کہ یا اللہ نہ وہ عارضی ٹھکانہ اچھا جہنم، نہ ہی مستقل ٹھکانہ اچھا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے حضرت آدم کو یہ بتایا کہ یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی جو ٹھکانہ ہے یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، مستقل زندگی نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو دنیاوی حیات کو اپنے اوپر یوں طاری کر لیتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، فرمایا وہ غلطی پر ہے۔ دنیاوی حیات جو ہے کل من علیہا فان، اس پر جو بھی ہے فنا ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک بخاری شریف کے اندر، عن سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے کہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبقی ابو بکر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو اس دنیا کو اختیار کر لے اور چاہے تو میرے پاس آ جائے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے والی زندگی کو اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ حضرت سعید خدری فرماتے ہیں جب یہاں تک رسول اللہ پہنچے، فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جو زندگی ہے اس کو اختیار کرنے کو پسند کر لیا، تو فبقی ابو بکر، ابو بکر کی چیخ نکل گئی۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہو کر ابو بکر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ تو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر رہے چاہے وہ اللہ کے ہاں چلا جائے، تو اس بندے نے اللہ کے ہاں جانا پسند کر لیا۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میری چیخ اس لیے نکل گئی ہے کہ رسول اللہ کے آخری دن ہیں اور آپ کے جانے کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، میں اس لیے پریشان ہوا ہوں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ہمیں عارضی طور پر بھیجا، اور مستقلاً جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام پر لے کے جائے جو جنت کا مقام ہے، جو ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آگے 5واں رکوع جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے بالکل وہی پیغام ہے جو ہمارے سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی میں نے وہی احکام دیے تھے۔ وہ کیا تھے؟ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والا کلام ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اے بنی اسرائیل کے راہبو اس کلام کو چھپا کر جو اس محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم دنیا کی زندگی، دنیا کا فائدہ جو لے رہے ہو یہ بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور یہ تلبیس جو کر رہے ہو حق کی بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی تمہیں سچائی معلوم ہو چکی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ اور قرآن سچا ہے، اس کے باوجود تم جب اپنے بندوں کو بتاتے ہو کہ نہیں یہ باطل ہیں، یہ باطل ہیں، ان کی بات نہ سنو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپا رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور میں نے تمہیں حکم کیا دیا تھا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو خود نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو بھلاتے ہو اور لوگوں کو حکم دیتے ہو، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟
کتاب کے اندر بشارتیں موجود ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ کے لیے خشوع رکھتا ہے فقط اس کے لیے آسان ہے، ورنہ یہ بڑا بھاری کام ہے. اور اس کے بعد اب یا بنی اسرائیل، وہ شکیں اللہ پاک لگا رہے ہیں، وہ دفعات لگا رہے ہیں بنی اسرائیل پر کہ اے بنی اسرائیل سوچو، اپنی کتابوں کو پڑھو. تم نے یہ نہیں کیا جب ہم نے فرعون کو غرق کیا اور تمہیں نجات دی، اور تم نے آگے نکل کر ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. پھر اس کے نتیجے کے اندر جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کو قتل کیا گیا. اور پھر تم نے یہ نہیں کیا کہ اس صحرا کے اندر جب حضرت موسیٰ نے تمہیں کہا تھا جہاد کے لیے تم نے انکار کیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،